السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ جب آپ دنیا کے شور و غل، پریشانیوں اور تنہائیوں میں کہیں بیٹھ کر صرف ایک بار درود پاک پڑھتے ہیں تو وہ چند الفاظ جو آپ کی زبان سے نکلتے ہیں کہاں تک پہنچتے ہیں؟ وہ لفظ، وہ آواز نہ صرف زمین سے آسمانوں تک جاتی ہے بلکہ ایک نورانی فرشتہ انہیں لے کر سیدھا مدینہ منورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر پیش کرتا ہے۔ اور سب سے حیران کن بات، آپ کا نام اور آپ کے والد کا نام لے کر پیش کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر مبارک پر مقرر فرمایا ہے جسے ساری مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت دی گئی ہے۔ قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ فرشتہ اس کا اور اس کے والد کا نام لے کر مجھ پر پیش کرتا ہے اور کہتا ہے، فلاں بن فلاں نے اس وقت آپ پر درود بھیجا ہے۔ تو ناظرین سوچئے، ایک عام انسان جسے دنیا شاید جانتی بھی نہ ہو، وہ اگر دل سے ایک بار اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھتا ہے تو اس کا نام عالم نور میں لیا جاتا ہے۔ فرشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، فلاں بن فلاں نے اس لمحے آپ پر درود بھیجا ہے۔ ایک ماں ہے، اندھیرے کمرے میں بیٹھی ہے، چہرے پر جوئیاں، ہاتھوں میں لرزش، لیکن دل روشن ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہ آہستہ سے کہتی ہے، صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ اس وقت وہ پاکیزہ فرشتہ، وہ جسے ساری آوازیں سننے کی طاقت دی گئی ہے، مدینہ کی فضا میں جھک کر کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ بنت زینب نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ اور روضہ اقدس کے قریب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں۔ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے والا کوئی بھی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہچانتے ہیں۔ تو ناظرین، روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لیجیے۔ جب آپ اکیلے ہوں، دل بوجھل ہو، کسی غم یا آزمائش میں ہوں، بس چند لمحے نکال کر دل سے محبت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کرتے ہوئے درود پاک پڑھیے۔ یاد رکھیے، آپ کا نام، آپ کے والد کا نام اور وقت تک سب کچھ روضہ اظہر پر پیش کیا جاتا ہے۔ اگر ممکن ہو، درود ہجری یا درود ابراہیمی کو صبح شام کی روٹین کا حصہ بنا لیجیے۔ کبھی کبھار دل ٹوٹا ہوتا ہے، لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اور انسان کو لگتا ہے کہ کوئی نہیں جسے اس کی پرواہ ہو، لیکن ایسے لمحے میں جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو یاد رکھیے، سرکار دو عالم کو آپ کا نام سنائی دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس آپ کے لیے دعا کرتی ہے، آپ کو یاد کرتی ہے۔ تو پھر کیا اس سے بڑی کوئی عزت ہو سکتی ہے؟ کیا اس سے زیادہ کوئی قرب ہو سکتا ہے؟ اپنے نام کو، اپنے دل کو مدینہ کی ہواؤں تک لے جائیے درود پاک کے ذریعے۔ روزانہ تھوڑا وقت نکالیے اور دیکھیے کس طرح رب کی رحمتیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اور سکون قلب آپ کی زندگی بدل دیتے ہیں۔ درود پڑھیے دل سے، عشق سے، اور پھر دیکھیے کہ مدینہ والا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے پہچانتے ہیں۔ تو میرے پیارے سننے والوں، سوچئے، جب آپ دنیا کے ہجوم میں گم ہو جاتے ہیں، جب کسی کو آپ کے دکھوں کا اندازہ نہیں ہوتا، جب آپ رات کی تنہائی میں صرف ایک بار دل سے درود پاک پڑھتے ہیں، تو اس ایک بار کے پڑھنے پر آپ کا ذکر آسمانوں پر ہوتا ہے، آپ کا نام اس ذات کے سامنے پیش کیا جاتا ہے جو ساری کائنات کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ نے کتنا خاص رشتہ بنایا ہے
آپ کی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایسا رشتہ جس میں کوئی حجاب نہیں، کوئی فاصلہ نہیں، بس محبت ہو، اخلاص ہو اور دل سے پڑھا گیا درود ہو۔ یہ مت سوچئے کہ میرے جیسے گناہ گار کا درود کیا وزن رکھتا ہوگا، کیونکہ یہاں میزان نیت کی ہے اور دل کی کیفیت کی ہے۔ جب آپ اخلاص سے پڑھتے ہیں تو وہ نور جب آپ کے لبوں سے نکلتا ہے، فرشتے اسے اپنے بازوؤں پر اٹھا کر مدینہ لے جاتے ہیں۔ پھر وہ فرشتہ روضہ اطہر کے قریب پہنچتا ہے، ادب سے جھکتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فلاں امتی فلاں کا بیٹا اس لمحے آپ پر درود بھیج رہا ہے۔ تو سوچئے ناظرین، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ خواب میں دیکھنے کی تمنا کرتے ہیں، جن کی محبت میں آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں، وہ آپ کا نام سنتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ آپ انہیں یاد کرتے ہیں، تو یقین جانیے دنیا والے بھول جائیں، خاندان والے ساتھ چھوڑ دیں، لیکن آپ نے درود سے ناطہ جوڑ لیا تو نہ رب آپ کو چھوڑ دے گا نہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود صرف الفاظ نہیں، یہ ایک پل ہے جو زمین سے آسمان اور آپ کے دل سے روضہ اقدس تک پہنچتا ہے۔ یہ درود ہی ہے وہ راستہ جس پر چل کر دعائیں عرش تک پہنچتی ہیں، غم راحت میں بدلتے ہیں اور بند دروازے کھولتے ہیں۔ تو آئیے وظیفہ جانتے ہیں کہ آپ روزانہ کم سے کم 3 مرتبہ حضور سے درود پڑھنے کا وقت نکالیے۔ صبح اٹھتے ہی دل سے پڑھیں کہ میرا دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے شروع ہو۔ دن کے بیچ میں کام کے دوران چند لمحے نکالیں اور درود پڑھیں تاکہ دل صاف رہے۔ سونے سے پہلے آنکھیں بند کیجیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور لائیے اور درود کے ذریعے اپنی روح کو سکون دیجیے۔ یاد رکھیے، آپ کا نام، وقت اور درود ہر چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ تو کیسا ہوگا اگر وہ لمحہ آپ کی آخری رات ہو؟ کیا ہی خوب ہو اگر اس آخری لمحے میں بھی آپ کا درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا جائے۔ بس اب ہر دن کا آغاز اور ہر رات کا اختتام ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیجیے، کیونکہ جب آپ درود پڑھتے ہیں تو آپ محض الفاظ نہیں دہرا رہے، آپ مدینہ کی فضاؤں میں اپنا نام لکھوا رہے ہیں، اور وہ نام وہاں سننے والی ہستی صلی اللہ علیہ وسلم جانتی ہے، پہچانتی ہے اور شفاعت کے لیے محفوظ رکھتی ہے۔ اللہ ہمیں سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنائے اور ہماری زبان درود سے کبھی خالی نہ ہو، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے، اور میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ۔